السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے مائکرو اکنامکس کے 45 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ آخری لیکچر بھی ہے اس کورس کا، تو اس لیے آج ہم کیا کریں گے کہ جو پچھلے لیکچر میں ٹاپک شروع کیا تھا اس کو کنکلوڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اوور ویو بھی کریں گے مائکرو اکنامکس کے کورس کا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں پچھلے 3-4 لیکچرز میں ہم نے جو ہے پروڈیوسر یا آؤٹ پٹ مارکیٹ سے ہم نے شفٹ کیا تھا ان پٹ یا فیکٹرز آف پروڈکشن کی مارکیٹ کے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ان پٹ کی پرائسز جو ہیں وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہیں. بیسیکلی وہی دو مارکیٹ فورسز ہیں، مارکیٹ سپلائی اینڈ مارکیٹ ڈیمانڈ. مارکیٹ سپلائی اور مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ جب ہم لیبر کی بات کرتے ہیں یا کسی اور فیکٹر آف پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ڈیمانڈ بیسیکلی از اے ڈیرائیو ڈیمانڈ. کہ ان پٹ جو ہے وہ پروڈیوسر کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں ان آرڈر ٹو پروڈیوس سرٹن آؤٹ پٹ. اس لیے ان پٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے آؤٹ پٹ کی ڈیمانڈ پہ. اگر پروڈکٹ یا فائنل جو بھی آپ کی آؤٹ پٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو اس کو پیدا کرنے کے لیے ان پٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی یا فیکٹرز آف پروڈکشن کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے، دوسرا یہ ہے آف کورس کہ ہمارا جو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے دیٹ از ریلیونٹ ایون فار دی فیکٹرز آف پروڈکشن یا ان پٹ، کہ جب ہماری پرائس آف دی ان پٹ ہائر ہوگی تو اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہوگی، اور جب پرائس جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ زیادہ ہو جائے گی. There are two factors. One is کہ it is dependent on the demand of the output, and number 2 اس کی demand is also dependent on the price of the input. جب overall aggregate market demand کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ for example اگر ہم لیبر کو لے لیں تو لیبر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فرم کی تو یہ ڈیمانڈ ہے، اور جب ساری فرمز جو ایک انڈسٹری میں سملر ٹائپ آف پروڈکشن پروسیس میں انوالو ہیں ان کو ایڈ اپ کر لیں تو دیٹ بیکمز این انڈسٹری. تو ہم نے کہا فرم کی ڈیمانڈ سے ہم انڈسٹری کی ڈیمانڈ پہ موو کریں گے، اور پھر ساری انڈسٹریز کی ہاریزونٹل سمیشن آف دی ڈیمانڈ کروز ول گیو اس دی مارکیٹ ڈیمانڈ کرو. فار آلموسٹ آل آف دی فیکٹرز آف پروڈکشن ہمارا جو ڈیمانڈ کرو ہے دیٹ ول بی ڈاؤن ورڈ سلوپنگ. اور ڈیمانڈ کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کیس آف لیبر کہ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر times the marginal revenue, which is the marginal revenue product of labor. Marginal revenue product of labor will be downward sloping کیونکہ marginal product of labor is downward sloping، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر perfectly competitive markets ہیں تو ہم multiply کر رہے ہوں گے price کے ساتھ، اور اگر ہمارے پاس monopolistic market structure ہے تو اس میں ہماری marginal revenue ہم multiply کر رہے ہیں with the marginal product of labor. Marginal revenue is downward sloping, marginal product is downward sloping, therefore ہمارا marginal revenue product of labor will be downward sloping. پھر ہم نے کی بات سپلائی. سپلائی میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جب سارے ان پٹس کو دیکھتے ہیں تو سپلائی ول بی upward sloping regularly sloped supply curve. There can be one exception، اور وہ ہم نے ایکسیپشن دی فار دی لیبر، کہ لیبر کے کیس میں لیبر کا آبجیکٹو از ناٹ ٹو میکسیمائز پروفٹس، لیبر کا آبجیکٹو ہے ٹو میکسیمائز دیئر یوٹیلٹی. اس لیے جو ہے بیکاز آف دی انکم افیکٹ اینڈ دی سبسٹیوشن افیکٹ ہمارا لیبر کا سپلائی کا آفٹر سم ٹائم کین بی بیکورڈ بینڈنگ، یعنی ویج ریٹ کے بڑھنے کے ساتھ ہمارے آورز آف ورک جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اس صورتحال میں ہمارا انکم افیکٹ از اسٹرانگر دین دی سبسٹیوشن افیکٹ. جب اوور آل ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا سپلائی کرو از اپورڈ سلوپنگ کرو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا ایکولیبریم جو ہے وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتا ہے. لیبر کی ایگزامپل لی اور ہم نے کہا کہ اگر ہماری آؤٹ پٹ مارکیٹ بھی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہو تو لیبر کی پرائس جو کہ ویج ریٹ ہے دیٹ ول بی ڈٹرمنڈ بائی دی مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ سپلائی. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ہوگا، اپ ورڈ سلوپنگ سپلائی کرو ہوگا، اس لیے ایکولیبریم ویج ریٹ ول بی W اسٹار اینڈ کوانٹٹی ول بی L اسٹار.
उस वेज रेट के ऊपर हमारा economic efficiency of the society will be maximum. Producer, consumers and the provider of the input, they will be enjoying the maximum satisfaction. दूसरा सिनेरियो हमने देखा कि अगर हमारे पास आउटपुट मार्केट जो है वो मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव हो, तो इस सूरत हाल में जो वेज रेट डिटरमिन होगा that of course can be higher than the competitive wage rate, which will be higher than the competitive wage rate. लेकिन अगर हम quantity of the labor देखेंगे या employment of the labor देखेंगे, that will be less than the perfectly competitive market structure. इसलिए जब हम overall society की well-being या society की efficiency की बात करते हैं तो उस सिनेरियो में हमारे पास society में efficiency कम होगी. मोनोपोलिस्टिकली प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसर जो होगा विल बी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, बेनिफिट कंज्यूमर को होगा पार्शली टू कंज्यूमर प्रोड्यूसर होगा, लेकिन ओवरऑल जब सोसाइटी के नेट इम्पैक्ट को देखते हैं तो इट विल बी लेस देन व्हाट इट वुड हैव बीन अंडर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर. फिर हमने पिछले लेक्चर में बात की इकोनॉमिक रेंट की. जब हम कंज्यूमर थ्योरी की बात कर रहे थे तो वी टॉक्ड अबाउट द कंज्यूमर सरप्लस और हमने कहा दिस इज द बेनिफिट ओवर एंड अबव व्हाट कंज्यूमर हैज पेड टू परचेज अ प्रोडक्ट. एंड अगर हम उसको डिफाइन करने की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इट इज एरिया अंडर द डिमांड कर्व बिलो द प्राइस लाइन. दूसरी तरफ हमने प्रोड्यूसर सरप्लस की बात की जब हम आउटपुट मार्केट की बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा कि एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, कि प्रोड्यूसर वाज विलिंग टू सेल एट अ लोअर प्राइस लेकिन ही एंडेड अप सेलिंग ऑल द यूनिट्स एट अ हायर प्राइस विच इज द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. सो पैरेलल टू दिस सिनेरियो जब हम फैक्टर मार्केट या इनपुट मार्केट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इकोनॉमिक रेंट की बात की which is parallel to the consumer surplus and the producer surplus. Economic rent को हमने define किया कि it is the benefit which the factor of production या input receives because they were willing to sell their services at a lower price, but because of the market equilibrium wage rate, they ended up getting a higher return for their services. تو دونوں کا جو ڈفرینس ہے دیٹ از دا اکنامک رینٹ. اور اکنامک رینٹ کو اگر ہم گرافیکلی دکھانا چاہیں تو ہم نے کہا دس از دی ایریا ابو دی سپلائی کرو بٹ بلو دی مارکیٹ ایکولیبریم ویج ریٹ. جب اکنامک رینٹ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اگر تو ہمارے پاس ریگولر اپورڈ سلوپنگ سپلائی کرو ہو تو دس ول بی دی ڈیفینیشن آف دی اکنامک رینٹ. بٹ واٹ ایف ہمارے پاس پرفیکٹلی ان الاسٹک سپلائی کرو ہو, جیسے کہ لینڈ ان دا شارٹ رن اس کی کوانٹٹی لمیٹڈ ہوتی ہے, اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے, تو اس صورت حال میں اکنامک رینٹ کیا ہوگا؟ اس صورت حال میں اس کی پرائس جو ہے دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ بائی دی ڈیمانڈ. ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پرائس زیادہ ہو جائے گی, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو پرائس کم ہو جائے گی. دیئر فور وہ جو پوری کی پوری پرائس ہے دیٹ ول بی دی اکنامک رینٹ. دوسرا سینیریو ایکسٹریم سینیریو ہے پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کرو کا. اس میں اگر ہمارے پاس ہاریزونٹل سپلائی کرو ہو تو پھر ہمارے پاس اکنامک رینٹ ول بی زیرو. پھر اس کے بعد ہم نے آخری لیکچر میں پچھلے لیکچر میں بات کی کہ اگر ہمارے پاس فیکٹر مارکیٹ میں منافسنی پاور ہو, یعنی دیر از اے سنگل بائر فار دیٹ پرٹیکولر فیکٹر آف ان پٹ, پیرالل ٹو ہماری آؤٹ پٹ مارکیٹ جہاں ہم نے بات کی تھی پہلے بھی منافسنی کی کہ جب بھی سنگل بائر ہوگا تو کیا ہوگا, ہی اور شی کین ایکسپلائٹ دی سیلر آف دی ان پٹ. اگر آؤٹ پٹ کی بات ہے دین دی سیلر آف دی آؤٹ پٹ, اور اس کا جو پرائس لیول ہوگا دیٹ ول بی لیس دین دی مارکیٹ ایکولیبریم پرائس. کمپٹیٹو مارکیٹ میں جو پرائس لیول ہوگا اس سے جو ہے وہ کم منافسنیٹ جو ہے وہ پے کرنا چاہے گا. سو دی سیم از ٹرو. اس انالیسس کو ہم نے انڈرٹیک کرنے سے پہلے وی لکڈ ایٹ دی
marginal expenditure and the average expenditure curve. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو مارجنل ایکسپینڈیچر واز ابو دی ایوریج ایکسپینڈیچر کرو، اور الٹیمیٹلی جو ویج ریٹ ڈٹرمن ہوئی ود دی منافسنی پاور دیٹ واز لوور دین دی کمپیٹیٹیو ایکولیبریم ویج ریٹ. آج ہم اسی فیکٹر مارکیٹ کے ٹاپک کو آگے لے کے بڑھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ ایف we have the monopoly power in the input market. اس سینیریو میں ہم بات کریں گے یونینائزڈ ورسز نان یونینائزڈ ورکر کی پیمنٹ کے بارے میں اور ویج ڈٹرمنیشن کے بارے میں. ان لاسٹلی جو ہم بات کریں گے ول سے کہ واٹ ایف کہ ہمارے پاس ایک ہی مارکیٹ کے اندر ان پٹ مارکیٹ کے اندر موناپسنسٹ بھی ہے اور مونوپلسٹ بھی ہے. So we'll talk about the monopolist and the monopsonist which is known as the bilateral monopoly. یعنی دونوں ہی طرح پہ ایک سنگل پروڈیوسر اور ایک ہی سنگل بائر ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر with the first topic which is the input market کے اندر جب ہمارے پاس سنگل سیلر ہو. جیسے مناپسنسٹ سنگل ہے تو وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ کمپیٹیٹیو ایکولیبریم ویج ریٹ سے لوور ویج پے کرے. تو ریورس آف دیٹ از کہ اگر ہمارے پاس مونوپولسٹ ہے تو وہ کیا ہوگا کہ ول بی ولنگ ٹو چارج اے ہائر ویج دین دی مارکیٹ کمپیٹیٹیو مارکیٹ ایکولیبریم ویج ریٹ. اگر ہم اس کی ریئل لائف میں ایگزامپل دیکھیں تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم یہ کہیں کہ ایک ان پٹ فیکٹر کا ایک سنگل سیلر ہو. تو جو بیسٹ اویلیبل ایگزامپل ہے دیٹ از آف دی یونینائزڈ ورکر کہ سارے ورکر مل کر جب ایک یونین بن جاتی ہے تو یونین از ون اینٹی وچ از سیلنگ دی ورکرز آور. سو وی کین سے کہ ہماری یونین جو ہے اس کے پاس مونوپولی پاور ہے. جسٹ لائک کہ آؤٹ پٹ مارکیٹ میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہمارا جو ہے پروڈیوسر فیس کرتا ہے اور اس نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کیا پرائس چارج کرے اور کیا کوانٹٹی جو ہے وہ سیل کرے. یہاں بھی سینیریو یہی ہوگا کہ جب ہم یونین ورکرز کی بات کرتے ہیں تو اس کے پاس بھی ایک سپلائی کرو ڈیمانڈ کرو اینڈ آل دوز ریلیٹڈ کروز ہوں گے اور اس نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ سپلائی کرو کے اوپر کیونکہ یونین از دی سپلائر آف دی ورکرز تو سپلائی کرو کے اوپر کیا ویج ریٹ رکھے اور کتنے ورکرز جو ہیں وہ امپلائی ہوں. تو لیٹس لک ایٹ this particular situation in detail with the help of this graph. So on this graph we are taking the monopoly power of seller of labor. They are facing a downward sloping demand for labor curve and then underneath that we have the marginal revenue curve. وہ relationship ہے ہمارے پاس کہ ڈیمانڈ کے اگر curve downward sloping ہوگا تو ہمارا marginal revenue curve will be always below it. سپلائی آف لیبر کرو از اپورڈ سلوپنگ. اوور آل اگر ہم ایکولیبریم کی بات کرتے ہیں تو دی سپلائی آف لیبر از اکول ٹو دی ڈیمانڈ فار لیبر ایٹ پوائنٹ اے اینڈ وی ہیو دی ایکولیبریم ویج ریٹ ڈبلیو اسٹار ایل اسٹار. لیکن جو ہمارا یونین مونوپولسٹ ہے دے ول ٹرائی ٹو چوز اے پوائنٹ آن دی ڈیمانڈ فار لیبر کرو. یہ ڈیمانڈ فار لیبر جو ہے یہ ہمارے پاس ان پٹ کے بائرس کی طرف سے آ رہی ہے جو کہ certain producers ہیں. So they will try to choose a point on this demand for labor curve. اگر وہ wage rate higher رکھتا ہے تو then the number of labor employed کم ہو جاتا ہے. تو let's look at the equilibrium scenario here. Equilibrium میں we are talking about کہ where our marginal revenue is equal to the supply of labor. Supply of labor in other words is also the marginal cost of the labor. So the intersection is giving us an equilibrium level of labor, this is L1 اور جو wage rate ہے that is W1. Everything held constant. اگر جو ہے ہمارا یونین مونوپولسٹ جو ہے وہ مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ کو برابر کرے تو اس صورتحال میں اس کے پاس L1 ورکرز امپلائی ہوں گے یونین کے اور ویج ریٹ ول بی ہائر ایٹ اے لیول آف W1. اب اس میں ورکرز کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے؟ جو ورکرز امپلائی ہو گئے ہیں L1
ان کا بینیفٹ ایز دا اکنامک رینٹ. سو لیٹس لک بیک ایٹ دی سلائڈ. ہمارے پاس سپلائی آف لیبر از اکول ٹو دی ڈیمانڈ فار لیبر ایٹ پوائنٹ اے ود ایل اسٹار ورکر اینڈ ڈبلو اسٹار از دی ویج ریٹ. اب اگر ہم سپلائی کرو سے اوپر دیکھیں اینڈ بلو دیٹ ویج ریٹ آف W1 تو مونوپولسٹ نے جو L1 ورکرز کو امپلائی کرایا ہے یونین مونوپولسٹ نے ایٹ اے ویج ریٹ آف W1 ان کا اکنامک رینٹ از دی ٹوٹل ایریا ابو دی سپلائی آف لیبر کرو بلو W1. So the shaded area basically is the economic rent. Now the question arises کہ whether all the union employees will be better off or worse off. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یونین میں صرف L1 ہی ورکرز تھے تو دین W1 ویج ریٹ پہ دے آر بیٹر آف کیونکہ ان کا اکنامک رینٹ از اے سبسٹینشیل اماؤنٹ. لیکن سپوز کہ ہمارے پاس جو ہے یونین ورکرز دے آر مور دین L1. Now what has happened here is کہ L1 ورکرز جو ہیں وہ تو امپلائی ہو گئے اینڈ دے آر ارننگ دی اکنامک رینٹ ایز ویل. لیکن جو دوسرے ورکرز ہیں ان امپلائڈ ان کو جو ہے وہ کس طرح یونین بیٹر آف کر سکتی ہے. تو اگر وہ ٹوٹل پیمنٹ کی بات کرے گی تو ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ W1 پہ میکسیمائز نہیں ہوتی, ٹوٹل پیمنٹ ٹو آل ورکرز. لیکن اگر ہم کہیں کہ صرف امپلائڈ ورکرز ایٹ W1 ہے تو اس وقت ان کی ٹوٹل پیمنٹ جو ہے دیٹ آلسو انکلوڈس دی اکنامک رینٹ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دیر آر مور ورکرز دین L1 تو دین دی یونین مونوپولسٹ ہیز ٹو لک بیک آن اٹ اینڈ سی کہ اگر جو ہے وہ ٹوٹل پیمنٹ ٹو آل دی ورکرز میکسیمائز کرنا چاہتی ہے دین دی ویج ریٹ شوڈ ناٹ بی W1, اٹ شوڈ بی لوور دین دی W1. سو وین وی لک بیک آن دس سلائڈ ہیئر, اب اس پہ اگر جو ہے ہم ویج ریٹ لیں W2 کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو یونین مونوپولسٹ ہے اس نے ڈیمانڈ فار لیبر پہ کوئی پوائنٹ پک اپ کرنا ہے. اگر جو ہے وہ ویج میکسیمائز کرنے کی بات تھی تو وی پکڈ اپ اے پوائنٹ جہاں پہ W1 ویج ریٹ تھی. اب اگر ہم ٹوٹل پیمنٹ میکسیمائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو کم ڈاؤن ٹو اے لوور ویج ریٹ آف W2. تو جب W2 پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل پیمنٹ میکسیمائز ہو گئی. وائی؟ کیونکہ W2 کے اوپر ہمارا جو مارجنل ریونیو کرو ہے دیٹ از 0. سو وین مارجنل ریونیو از 0 تو ہماری ٹوٹل earnings for the worker یا revenue is maximum. Therefore, at W2, we have the maximum total payment to the workers. اور اگر ہم جو ہے competitive market کی بات کرتے ہیں تو supply for labor and the demand for labor they are equal to each other at point A اور وہ ہماری competitive wage rate جو ہے that should be W star with the maximum number of workers employed. اب اگر جو ہے یونین کا آبجیکٹو یہ ہو کہ میکسیمم لوگوں کو امپلائمنٹ مل جائے تو دین دے ول اسٹیک ٹو اے ویج ریٹ آف W اسٹار ود L اسٹار ورکرز ورکنگ ان دی مارکیٹ. اب جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ جب یونین کے پاس مونوپلی پاور ہے تو یونین نے ڈیمانڈ فار لیبر کے اوپر کوئی ایسا پوائنٹ چوز کرنا ہے جس سے اس کا آبجیکٹو اچیو ہو جائے. تو اگر آبجیکٹو ہے ٹو میکسیمائز دی wage per hour تو then W1 is the wage rate with the lower number of workers working. اگر objective ہے to maximize the total payment to the workers then the wage is W2. The workers they will get the maximum payment and at that point margin revenue is 0. اب اگر اس کا objective ہے کہ maximum لوگوں کو employment ملے تو then they will accept a wage rate of W star and the L stars they will be working in the labor market. کیا ویج ریٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے یونین مونوپولسٹ؟ دیٹ بیسیکلی از ڈیپینڈنٹ آن کہ ہاؤ مینی یونین ورکرز آر دیئر اینڈ واٹ آر دیئر آبجیکٹو. اب جب ہم یونین کی بات کرتے ہیں تو سپوز ہم ایک اور سیکٹر کی بھی بات کرتے ہیں اور وہ سیکٹر ہے نان یونینائزڈ سیکٹر. کہ ٹوٹل ورک فورس جو ہے لیٹس اسیوم کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو یونینائزڈ ورک فورس اینڈ دی نان یونینائزڈ ورک فورس. جو یونینائزڈ ورک فورس ہے وہ ول بی ایکٹنگ ایز اے سنگل مونوپلی اور نان یونینائزڈ ول بی دی ریسٹ آف دی ورکرس. اب یونینائزڈ ورک فورس کا جو ڈسیشن ہوگا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نان یونینائزڈ سیکٹر پہ بھی
ہوگا. اور وہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ لیٹس لک ایٹ دس سلائڈ ہیئر. ویج ڈٹرمینیشن ان یونینائزڈ اینڈ نان یونینائزڈ سیکٹرز. اب یہاں پہ لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل ڈیمانڈ فار لیبر از اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ کرو. اب اس ٹوٹل ڈیمانڈ کو ہم نے ڈیکمپوز کر دیا ڈیمانڈ فار دی یونینائزڈ ورکر اینڈ دین ڈیمانڈ فار دی نان یونینائزڈ ورکر. مارکیٹ کی سپلائی آف لیبر از ٹیکن ایز فکسڈ. دیٹ میک سینس کہ ان دا شارٹ رن جو ہے ہماری ورک فورس جو ہے وہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے. اینڈ دین وی ہیو ورٹیکل سپلائی آف لیبر. The equilibrium wage rate should be where the supply of labor is equal to the demand for labor. So in our example here, the supply of labor is equal to the demand for labor at a wage rate of W star. So if the W star is the wage rate, then how many unionized worker will be employed? We just draw a line on the horizontal axis and see how many unionized worker will be there. And then we also look at the non-unionized workforce employment. لیکن جو یونین کا آبجیکٹو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس اکولیبرم ویج ریٹ سے ہائر ویج جو ہے وہ اپنے ورکرز کو لے کے دے. Therefore, اگر ہماری یونین جو ہے مینیجز کہ ورکرز جو ہیں ان کو ڈبلیو اسٹار سے ہائر ویج آئے تو دین وٹ ول بی دی امپیکٹ فار دی یونینائز سیکٹر اینڈ دین آف کورس دی امپیکٹ آن دی نان یونینائز سیکٹر. تو اب اگر ڈبلیو یو ویج ریٹ جو ہے وہ یونینائزڈ مونوپلی جو ہے نیگوشیٹ کرتی ہے تو اس ویج ریٹ کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یونینائزڈ ورک فورس جو ہے چینج ان دی لیبر یونینائزڈ جو ہے وہ نیگیٹو ہوگی. پہلے زیادہ ورکر امپلائی ہو رہے ہیں ڈبلیو اسٹار پہ اور جب ہم ہائر ویج سیٹ کرتے ہیں ڈبلیو یو تو ہمارے پاس چینج ان ایل یو از نیگیٹو, کم ہو جاتے ہیں ہمارے امپلائمنٹ. اب اس کا سینیریو کا امپیکٹ جو ہے وہ نان یونینائزڈ سیکٹر پہ بھی ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ یونینائز سیکٹر کا جو پورشن ہے کمی جس میں واقع ہوئی ہے دے ول لیو دی یونین اینڈ دے ول جوائن دی نان یونینائز سیکٹر. اور دوسرا یہ ہے کہ نان یونینائز سیکٹر پہلے ہی اس میں جو ورک فورس تھی تو اوور آل امپیکٹ کیا ہوگا کہ نان یونینائز سیکٹر میں ورک فورس کی سپلائی بڑھ جانے کی وجہ سے نان یونینائزڈ ویج ریٹ ول بی ایون لیس دین ڈبلیو اسٹار. کہ پہلے ہمارے پاس نان یونینائزڈ ورکرز موجود تھے, اب جب اس یونینائزڈ مونوپلی نے ڈبلیو اسٹار سے ایک ہائر ویج نیگوشیٹ کی تو سارے ورکر جو ہیں وہ امپلائی نہیں ہوئے. A portion of the unionized workforce will go and join the non-unionized workforce. تو overall impact کیا ہوا کہ non-unionized workforce جو ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ بڑھ گئی. As a result جو ہے ہمارے پاس non-unionized wage جو ہے that is W and U. لیکن دوسری طرف change in L non-unionized sector that is positive. So net impact کیا ہوا کہ جب ایک ایکولیبریم ویج ریٹ ڈٹرمن کی ہم نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فار لیبر کو دیکھتے ہوئے, اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ایکولیبریم ویج ریٹ ڈبلیو اسٹار آ گیا. یونین کے پاس مونوپلی پاور تھی ٹو نیگوشیٹ اے ہائر ویج ریٹ. دے نیگوشیٹڈ اے ویج ریٹ ڈبلیو یونینائز ڈبلیو یو ہائر دین ڈبلیو اسٹار. اس کی وجہ سے کچھ ورکر جو یونین کے تھے ان کو جاب نہیں ملی. وہ ورکرز جو ہیں ناؤ دے ہیو جوائن دی نان یونینائز سیکٹر. اوور آل اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نان یونینائز سیکٹر پہ یہ ہوا کہ ان کو جو ویج ریٹ اب ملے گی دیٹ ول بی ایون لوور دین دی ایکولیبریم ویج ریٹ آف ڈبلیو اسٹار. تو یہ تو تھا سینیریو جب کہ ہمارے پاس ایک مونوپلی پاور ہے ود دی یونین. اب ہم ایک اور سینیریو کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مونوپلسٹ ہے اور ایک مونوپسنسٹ ہے. اور جب ہمارے پاس ایک مونوپلسٹ ہے اور ایک مونوپسنسٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل مونوپلی. اب بائی لیٹرل مونوپلی میں ہم کہہ رہے ہیں سنگل بائر وچ از اے مونوپلسٹ اور اے سنگل سیلر وچ از اے مونوپلسٹ. تو اس صورتحال کو اگر ہم نے انالائز کرنا ہو تو لیٹس لک ایٹ دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر. اب اس سلائڈ پہ وی ہیو ٹیکن دی نمبر آف ورکرز آن دی ایکس ایکسس
and wage per worker on the y-axis. The demand for labor, which is also the marginal revenue product of labor, is a downward sloping curve. Underneath that we have the marginal revenue curve. On the other side of the story we have the marginal expenditure curve, which is an upward sloping curve, and that is above the average expenditure curve. Our average expenditure curve is also the supply of labor curve, and the marginal revenue product of labor is also the demand for labor curve. Overall equilibrium is at a wage rate WC, competitive wage rate WC. If you look at the marginal revenue is equal to the supply of labor at a point where the wage rate is 19. The other side of the story, where our marginal expenditure is equal to the marginal revenue product of labor, and that is at the quantity of labor 20 labors and then at a price level of 10. We have two extremes here. The one extreme is کہ جو monopolist ہے, single buyer is willing to pay a price of $10. Monopolist basically is willing to get a price of 19. In between جو ہے ہماری competitive market force جو ہے, that is giving us a wage rate of WC. Now where the final wage will be settling, it depends on کہ کس کی negotiating power جو ہے وہ زیادہ strong ہے. Before we do that, let's look at this second slide here. Hiring without the union monopoly power, we will have marginal revenue product is equal to marginal expenditure at 20 workers and the wage is $10 per hour. Union کا objective ہوگا to have marginal revenue equals to marginal cost at 25 workers and the wage rate of 19. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یونین جو monopoly ہے will be willing to earn $19 per hour for the workers, whereas جو monopolist ہے will be willing to pay only $10 per worker. ہماری جو equilibrium wage rate ہے that is in between 19 and 10. So where this final wage will be settling down, it depends on the negotiating power of the union monopoly and the monopolist. اب جو یونین ہے they can give the threat of strike, اور اگر یونین کی strike کی threat جو ہے وہ credible ہے تو ہماری wage rate will be settling down somewhere close to 19. اور دوسری طرف اگر ہمارے monopolist کی threat is credible to just fire the workers تو اس صورت میں ہماری wage rate will be settling down somewhere close to 10. اور اگر دونوں ہی کی threats credible ہوں گی تو we will come up with the equilibrium wage rate of WC. So all of this, when we are talking about the bilateral monopoly with a single producer and a single seller. جب ان پٹ کی بات کرتے ہیں تو we say single seller and a single buyer. Who will win depends on their negotiating power and their importance in the production process and their influence and the negotiating power. اور اگر دونوں ہی کی negotiating power strong ہے تو then we will come closer to a situation which prevails in perfectly competitive market structure. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ فیکٹر اور پروڈکشن یا ان پٹ مارکیٹ کی ڈسکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اوور آل مائکرو اکنامکس کے کورس کا ریویو کریں, لیٹ می ریویو ٹوڈیز لیکچر. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے شروع کی سینیریو جس میں ہم نے یہ بات کی کہ اگر ہمارے پاس مونوپلی پاور ہے یونین کی شکل میں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آن دی ویج ریٹس. تو ہم نے یہ دیکھا کہ مونوپلی پاور ہونے کی وجہ سے اگر یونین کا آبجیکٹو ہے کہ ہائر ویج ریٹ لے تو ان کی امپلائمنٹ لیول لو ہوگی. اگر یونین کا آبجیکٹو ہے کہ ٹوٹل ریونیو یا ٹوٹل پیمنٹ ٹو دی ورکرز میکسیمم ہو جائے تو اس کے پاس ویج ریٹ لوور ہوگا اور نمبر آف ورکرز امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے گی. اور اگر یونین کا آبجیکٹو یہ ہو
کہ وہ ٹوٹل امپلائمنٹ زیادہ سے زیادہ کرائے تو دین دیٹ ول بی ایٹ اے ویج ریٹ وچ از کلوزر ٹو دی کمپیٹیٹو ویج ریٹ. یہ تو تھا ہمارا یونینائزڈ ورسز نان یونینائزڈ. تو آج کے لیکچر میں جو ہم نے آخری ٹاپک کور کیا دیٹ واز آف دی بائی لیٹرل مونوپولی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ان پٹ مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس سنگل بائر ہو ود دی مونوپسنی پاور اور سنگل سپلائر ہو جسٹ لائک دی یونین مونوپولی, تو پھر سچویشن کہاں ہوگی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو مونوپسنی پاور کے ساتھ بائر ہوگا دیٹ بائر ول ٹرائی ٹو پے اے لوور ویج ٹو دی ورکرس. دوسری طرف سنگل جو ہمارے پاس یونین مونوپولی ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے ورکرز کو ایک ہائر ویج ریٹ جو ہے وہ لے کے دے. ہم نے گرافیکلی جب انالیسس کیا وی کیم اپ ود ویلیو آف $19 پر آور. یونین کوشش کر رہی تھی کہ $19 پر آور ورکر کے لیے لے, اور دوسری طرف سنگل جو ہے منافسنی جو ہے اس کے حساب سے $10 جو ہے وہ پیمنٹ ہونی چاہیے. سو فائنلی ہماری ویج ریٹ جو ہے وہ کہاں سیٹل ڈاؤن ہوگی, دیٹ ڈپینڈز آن دی نیگوشیٹنگ پاور آف بوتھ دی پارٹیز. اگر یونین کی نیگوشیٹنگ پاور اسٹرانگ ہوگی تو دین آر ویج ریٹ ول بی کلوزر ٹو دی $19, اور اگر سنگل بائر کی منافسنی پاور اسٹرانگ ہوگی تو دین دی ویج ریٹ ول بی کلوزر ٹو $10. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے ساتھ ہم نے کلوز کیا فیکٹر یا ان پٹ مارکیٹ کو. تو پورے اس کورس کو کلوز کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اوور ویو کر لیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ کورس واز اباؤٹ دی مائکرو اکنامکس. مائکرو بذات خود مینس اسمال, تو اس میں ہم نے کیا سنگل یونٹس کو دیکھا کورس میں. جب ہم سنگل یونٹس کی بات کرتے ہیں تو سنگل یونٹ in the form of the consumer and the single unit in the form of the producer. تو ہم نے شروع کیا تھا کنزیومر سے, لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کانسیپٹ کو دیکھا, کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے دیز آر دی ٹو مین فورسز جو بھی کسی بھی مارکیٹ میں جو ہے پرائس لیول کو ڈٹرمن کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو ڈیمانڈ کرو ہوگا دیٹ ول بی اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو. اگر پرائس بڑھتی ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اگر پرائس کم ہوتی ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ہم سب لوگ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ اف یو گو ٹو اینی مارکیٹ اور اگر ہمیں ریلیٹیولی کوئی چیز چیپ نظر آئے ان دا سینس کہ لوور پرائس پہ ہو تو وی آر ولنگ ٹو ہیو مور کوانٹٹی, لیکن اگر وہ ریلیٹیولی ایکسپینسو ہو تو کیا ہوگا, وی ول بی ولنگ ٹو پرچیز لوور کوانٹٹیز. اسی طرح سپلائر کے سائڈ سے ہمارے پاس سپلائی کرو آتا ہے, تو ان کو بھی اگر ہم ایک ہائر پرائس آفر کریں تو دے ول بی ولنگ ٹو پروڈیوس مور اینڈ آفر مور فار سیل, ویئر ایز لوور پرائسز پہ دے ول بی ولنگ ٹو سیل لو. اب کسی بھی مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے ریپرزینٹ کر رہی ہے دو فورسز کو, بائر اینڈ سیلر. تو یہ جو مارکیٹ اکولیبرم پرائس ہوگی اس کے اوپر بوتھ کنزیومرز ایز ویل ایز پروڈیوسر دے ول بی سیٹسفائڈ. اب ہم نے ایک طرف تو یہ کہا کہ ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے. ڈاؤنورڈ سلوپنگ میں ہمارے پاس سلوپ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. تو دیٹ بیسیکلی وی ہیو میئرڈ ود دی ہیلپ آف دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ میئر کرتی ہے ریسپانسونیس آف دی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ٹو اے چینج ان دی پرائس لیول. اگر ہمارے پاس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہے, کہ اگر ہم پرائس جو ہے وہ 1% سے بڑھاتے ہیں تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ 1% سے زیادہ کم ہو جاتی ہے, اینڈ وائس ورسا. اسی طرح جب ہم سپلائی کی بات کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے الاسٹیسٹی آف سپلائی جو ہے وہ کیلکولیٹ کی. Upward sloping supply curve is there, but again upward slope زیادہ اور کم ہو سکتا ہے, and that we did with the help of the elasticity of supply. اور پھر ہم نے جب کنزیومر بیہیویئر کی بات کر رہے تھے تو بیہیویئر سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں
وہ کمپلیمنٹری پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں اور سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں. کہ اگر ایک پروڈکٹ کی پرائس بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر دوسرے کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں پروڈکٹس آپس میں سبسٹیچیوٹ ہیں. فار ایگزامپل کافی اینڈ ٹی. اگر کافی کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دی لا آف ڈیمانڈ ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈڈ آف کافی نے کم ہونا ہے کیونکہ وہ ریلیٹیولی ایکسپینسو ہو گئی ہے. تو کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ کافی سے سوئچ کریں گے ٹوورڈز ٹی. اور پرائس ہماری جو ہے وہ کافی کی بڑی ہے, ٹی کی پرائسز میں کوئی چینج نہیں آیا, لیکن کافی کی پرائس بڑھنے کی وجہ سے ہماری ٹی کی ڈیمانڈ بڑھ جانا جو ہے دس مینس کہ دونوں پروڈکٹس آپس میں سبسٹیچیوٹ ہیں. سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس کی کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے. دوسری طرف ہماری آتی ہے کمپلیمنٹری پروڈکٹ, اور اس میں جو ہے وہ کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ نیگیٹو ہوتی ہے. یعنی دو ایسی چیزیں جو ایٹ اے ٹائم کنزیوم ہونی ہو ان کو ہم کمپلیمنٹری گڈس کہتے ہیں. فار ایگزامپل ملک اینڈ ٹی, کہ چائے کے لیے آپ کو یو نیڈ دی ٹی اینڈ دین یو آلسو نیڈ دی ملک. اس کے بعد ہم نے کنزیومر کا ڈیمانڈ کب ڈرائیو کیا کہ پریفرنسز کے ساتھ جب ہمارے پاس بجٹ کنسٹرینٹ ہمیں ایک ایکولیبریم پوائنٹ دے دیتا ہے تو اس کے بعد اگر کموڈیٹیز کی گڈس کی پرائسز چینج ہو جائیں تو کنزیومر کا ایکولیبریم پوائنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے. اور جب ہم ان سارے ایکولیبریم پوائنٹس کو اکٹھا کر لیں سو دیٹ گیوز اس دی ڈیمانڈ کرو فار دی انڈیویجول. لیکن جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مارکیٹ کی پرائسز جو ہیں وہ ہمیں مارکیٹ ڈیمانڈ اور مارکیٹ سپلائی دیتی ہیں. تو پھر مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو مارکیٹ ڈیمانڈ بیسیکلی از دی سمیشن آف آل انڈیویجول ڈیمانڈ کروز. اس کے بعد ہم نے شروع کیا پروڈیوسر سائڈ آف دی اسٹوری. پروڈیوسر سائڈ پہ جا کے ہم نے سب سے پہلے پروڈکشن پروسیس کو دیکھا. اس میں ہم نے کہا کہ پروڈکشن پروسیس ہے کہ وی کمبائن دی انپٹس ان آرڈر ٹو پروڈیوس سرٹن آؤٹ پٹس. اس میں جب ہم بات کر رہے تھے تو وی ٹاکڈ اباؤٹ دی ویریبل فیکٹر آف پروڈکشن اینڈ دی فکسڈ فیکٹر آف پروڈکشن. فکس فیکٹر آف پروڈکشن وہ تھے جو ہم شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں چینج نہیں کر سکتے, لیکن ویریبلس جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں ود دی لیول آف دی آؤٹ پٹ. اگر ہم نے زیادہ پروڈیوس کرنا ہے تو ہم زیادہ یوز کریں, فار ایگزامپل لیبر اینڈ را مٹیریل. کہ اگر ہم نے آؤٹ پٹ بڑھانی ہے تو وی کین ناٹ امیجیٹلی انکریز دی سائز آف آور پلانٹ. ہم جو ہے شفٹس بڑھا دیتے ہیں ان آرڈر ٹو پروڈیوس مور. ایگزسٹنگ مشینری کے اوپر یوٹیلائزیشن ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے, وی انکریز دی نمبر آف شفٹ. سو ان آرڈر ٹو ہیو مور شفٹ وی نیڈ ٹو ہائر مور ورکرس, ان کو ہم بڑھا دیتے ہیں یا ایگزسٹنگ ورکرس کو ہی اوور ٹائم پہ کام کراتے ہیں. سیم از ٹرو اباؤٹ دی را مٹیریل. ان آرڈر ٹو پروڈیوس مور ہم جو ہے را مٹیریل جو ہے وہ زیادہ پرچیز کر لیتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان دا شارٹ رن مارجنل پروڈکٹ آف لیبر انیشلی زیادہ ورکر لگانے سے تو بڑھے گی, لیکن ایک پوائنٹ آئے گا جو سیچوریشن پوائنٹ ہوگا, اس کے بعد مارجنل پروڈکٹ آف لیبر ڈکلائن کرنی شروع کر جائے گی. اور اس کو ہم نے کہا یہ ڈیمینشنگ مارجنل ریٹرنس ہیں. پھر ہم آئے کاسٹ کی تھیوری کی طرف. کاسٹ کروز ہم نے دیکھے, بٹ بفور لوکنگ ایٹ دی کاسٹ کرو ہم نے کہا کہ شارٹ رن کاسٹ کروز آر ڈفرنٹ فرام دی لانگ رن کاسٹ کرو. اور وہ ڈفرنس کیا تھا کہ ہمارے پاس شارٹ رن میں سرٹن کاسٹ جو ہیں وہ فکس کاسٹ ہیں اور سرٹن کاسٹ جو ہیں وہ ویریبل کاسٹ ہیں. فکس کاسٹ کیا ہیں؟ فکس کاسٹ وہ ہیں جو کہ ہم اس ٹائم پیریڈ میں چینج نہیں کر سکتے. اگر ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تو فکس کاسٹ آر دی سیم, اگر ہم پروڈیوس نہیں بھی کر رہے تو فکس کاسٹ آر دیئر. لیکن ویریبل کاسٹ جو ہے دے ویری ود دی لیول آف پروڈکشن. دونوں کا ملا کے ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آئی. تو وی سیڈ ان دا شارٹ رن our total cost is equal to
fixed cost plus the variable cost. अब minimum point cost का क्या है? That is the point जहाँ पे हमारी marginal cost is equal to the average cost. Marginal cost क्या है? कि change in total cost when we produce one more unit of output. Average cost क्या है? Per unit of cost. We take the total cost, we divide it by the total output produced, and what we get is the average cost. So the minimum cost point is where our marginal cost is equal to the average cost. और हमेशा हमारी marginal cost is equal to the average cost when our average cost is at its minimum. फिर जब हमने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की बात की तो हमने कहा लॉन्ग रन में ऑल दी कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट. तो जब हमारी सारी की सारी कॉस्ट जो हैं वो वेरिएबल कॉस्ट हैं तो फिर उस सूरत हाल में वी डू नॉट टॉक अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व. हमारे पास एक ही कॉस्ट कर्व है और उसका जो मिनिमम पॉइंट है दैट गिव्स अस द एफिशिएंट लेवल और साइज ऑफ आवर प्लांट. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के साथ हमने इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी बात की कि जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व था दैट वाज अ यू शेप्ड कर्व. तो उसमें हमने ये कहा कि जो डिक्लाइनिंग पोर्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जो जो हम आउटपुट का स्केल बढ़ाते हैं हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाती है. उसको हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं कि अगर हम साइज ऑफ द प्लांट चेंज कर रहे हैं उसके साथ साथ तो जो बड़े प्लांट के साइज पे जाते हैं हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है. और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जब हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो फ्लैट है एंड देन द इंक्रीजिंग पोर्शन ऑफ द कॉस्ट कर्व जो है वो हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है कि कॉस्ट बढ़ रही है इसलिए हमारा रिटर्न जो है वो कम हो रहा है. Having a look at the cost curves, then we said कि अब हमारा जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह डिसीजन करेगा आउटपुट का. कंज्यूमर की थ्योरी में भी हमने डिमांड कर्व और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद जो फाइनल पॉइंट था वो ये था कि कंज्यूमर जो है वो अपना डिसीजन किस तरह करते हैं. तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन प्रोसेस, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, देन द टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने के बाद फाइनली वी केम टू द पॉइंट जहां हमने ये कहा कि प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस लेवल और आउटपुट लेवल का डिसीजन किस तरह करते हैं. तो जब हमने इस डिसीजन को देखना चाहा तो वी सेड कि इट डिपेंड्स ऑन कि हमारा प्रोड्यूसर जो है वो किस मार्केट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस कर रहा है. और यहाँ पे हमने 4 मुख्तलिफ तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात की. हम शुरू हुए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में जिसमें हमने कहा कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. बोथ ऑफ देम आर, बोथ द ग्रुप्स एंड द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड सेलर, दे आर प्राइस टेकर. वो प्राइस का इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. प्राइस जो है दैट कम्स फ्रॉम द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. उसके बाद हमने ये कहा कि प्रोडक्ट जो है दैट इज होमोजीनियस. वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि प्रोड्यूसर ए ने प्रोड्यूस की है या कि प्रोड्यूसर बी ने प्रोड्यूस की है. फिर हमने कहा मार्केट में एंट्री जो है और जो एग्जिट है दैट इज फ्री, कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं इतनी ज़्यादा ह्यूज नहीं है कि दूसरी फर्म्स जो हैं वो मार्केट में एंटर ना हो सकें. और अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स जो हैं वो लॉसेस इनकर कर रही हैं तो दे कैन आल्सो वाइंड अप द बिजनेस एंड दे कैन लीव द मार्केट प्लेस. तो इस सूरत हाल में हमने देखा कि शॉर्ट रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर पॉसिबल, लेकिन हमारा जो ऑप्टिमाइजिंग रूल है वो ये था कि हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा एट अ पॉइंट जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, कि एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय
selling one more unit should be equal to the additional cost of production of the same unit. اگر ہماری marginal revenue is greater than marginal cost تو we should produce more, کیونکہ ریونیو زیادہ مل رہی ہے ایڈیشنل یونٹ کی اور کاسٹ آف پروڈکشن ایڈیشنل یونٹ کی کم ہے. تو وی شوڈ انکریز آر آؤٹ پٹ. اور اگر ہمارے پاس مارجنل کاسٹ از گریٹر دین دی مارجنل ریونیو دین وی شوڈ کٹ ڈاؤن آن آر آؤٹ پٹ لیول. دی فائنل equilibrium point is where marginal revenue is equal to marginal cost. شارٹ رن میں اکنامک پروفٹس آر پاسبل، لیکن لانگ رن میں فری انٹری اینڈ ایگزٹ کی وجہ سے اکنامک پروفٹس آر ناٹ پاسبل. اس کے بعد آئے ہم مونوپلی کی طرف. مونوپلی میں ہم نے یہ کہا کہ دیر از اے سنگل پروڈیوسر، دیر از نو ڈفرنس بٹوین دی مارکیٹ اینڈ دی فرم. اب پروڈیوسر نے پرائس لیول بھی سلیکٹ کرنا ہے اور پروڈیوسر نے آؤٹ پٹ لیول بھی سلیکٹ کرنا ہے. پروڈکٹ ہیز نو گڈ سبسٹیچیوٹ اور انٹری بیریئرز آر دیئر. تو اس صورت حال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا مونوپولسٹ جو ہے will maximize the profits at a point where marginal revenue is equal to marginal cost, لیکن monopolist can earn economic profits. پھر ہم نے بات کی in between monopolistic competition کی، جس میں ہم نے کہا کہ there are many firms. پروڈکٹ جو ہے may or may not be differentiated. پروڈکٹ should be differentiated, sorry. کہ پروڈکٹ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈیوسر اے نے بنائی ہے یا کہ پروڈیوسر بی نے بنائی ہے. دیر آر نو اینٹری بیریئرس. تو اس صورت حال میں بھی ہمارے پاس جو سچویشن ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی کہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو تھا. شارٹ رن میں اکنامک پروفٹ پاسبل تھے، لانگ رن میں دیر مے بی اکنامک پروفٹس بٹ فائنلی دے ول کم ڈاؤن ٹو زیرو. لیکن جو آؤٹ پٹ لیول مونوپولسٹک کمپٹیشن میں پیدا ہوگا دیٹ ول بی لوور دین دی آؤٹ پٹ لیول فار دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر. یعنی ہمارا مونوپولسٹک کمپٹیشن اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے جتنا کہ ہمارا پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر ہے. پھر ہم نے بات کی اولیگوپلی کی. تو اولیگوپلی میں ہم نے یہ کہا کہ دیر آر فیو فرمس، پروڈکٹ میں اور may not be homogeneous, entry barriers are there. تو اس صورتحال میں ہم نے کہا کہ فرم نے ڈسیشن کرنا ہے پرائس لیول کا بھی اور آؤٹ پٹ لیول کا بھی. اب اولیگوپلسٹ نے بھی پرائس اور آؤٹ پٹ لیول دونوں ہی ڈٹرمن کرنے ہیں، لیکن دیر از اے ڈفرنس کہ ہمارے سارے ہی پچھلے مارکیٹ اسٹرکچرس میں جو فرمس تھیں، چاہے وہ مونوپولسٹیکلی کمپیٹیٹو فرم تھی، چاہے وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو فرم تھی اور یا وہ مونوپولسٹ ہے، ان ساروں نے جو آؤٹ پٹ یا پرائس کا ڈیسیشن کرنا تھا دیٹ واز انڈیپینڈنٹ آف دی ادر فرمس ان دا مارکیٹ پلیس. لیکن اولیگوپلی میں جب فرم کے پاس فیو فرمس آر اویلیبل، رائیول فرمس آر دیئر، تو جب فرم نے ڈیسیشن کرنا ہے پرائس اور آؤٹ پٹ لیول کا، فرم ہیز ٹو لک ایٹ دی ایکشن اینڈ ریئیکشن آف دی رائیول فرمس. اس لیے ہمارے پاس مختلف ہم نے مارکیٹ ماڈل یوز کیے ان آرڈر ٹو ایکسپلین دی پرائس ڈٹرمنیشن فار دی اولیگوپولسٹ فرم. فائنلی پھر ہم نے جو ہے وہ فیکٹر مارکیٹ کی طرف ڈسکشن شروع کی، جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری ان پٹ کی جو ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ اگین ان پٹ مارکیٹ کی سپلائی جو ہے دیٹ ول ڈٹرمن دی پرائس آف دی ان پٹ. لیکن جب ہم نے ان پٹ کی ڈیمانڈ کی بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ ان پٹ کی ڈیمانڈ از اے ڈرائیو ڈیمانڈ. اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی ڈیمانڈ فار دی آؤٹ پٹ فار وچ دس پروڈکٹ ول بی یوزڈ ایز دی ان پٹ. فرم کی ڈیمانڈ سے ہم نے بات کی انڈسٹری کی ڈیمانڈ کی، اینڈ دین فرام دیئر وی ٹاکڈ اباؤٹ دی مارکیٹ ڈیمانڈ فار دی ان پٹ. پھر ہم نے مارکیٹ سپلائی کی بات کی، اور مارکیٹ سپلائی فار دی ان پٹ ہم نے کہا نارملی از این اپورڈ سلوپنگ کرو. لیکن ایک ایکسیپشن تھی ود دی لیبر ایز
ون فیکٹر پروڈکشن اور ان پٹ، اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو ورکر ہیں ان کا آبجیکٹو از ناٹ دی میکسیمائزیشن آف دی پروفٹ، ان کا آبجیکٹو از دی میکسیمائزیشن آف دی سیٹسفیکشن، یوٹیلٹی. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس بیکورڈ بینڈنگ جو ہے سپلائی کرو فار لیبر از پاسبل. اور پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر ہو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا، تو اس صورتحال میں ہمارے پاس سوسائٹی کی ایفیشنسی میکسیمم ہوگی. اور اگر ہمارے پاس فائنل جو سچویشن ہے مونوپولسٹ اینڈ مونوپولسٹ ہو، تو اس صورتحال میں ہمارے پاس سچویشن از ڈپینڈنٹ آن کہ ہمارے پاس نیگوشیٹنگ پاور مونوپولسٹ کی زیادہ ہے یا کہ مونوپولسٹ کی زیادہ ہے. مونوپولسٹ کو ہم نے کہا یونینائزڈ ورکر اینڈ مونوپولسٹ از اے سنگل بائر. تو یہ تو تھا ہمارا اوور ویو آف وٹ وی ہیو ڈن ان دا کورس. تو آئی ہوپ کہ ہم نے اس پورے کورس کے دوران جو مین امپورٹنٹ ٹاپک تھے مائکرو اکنامکس کے وہ کور کر لیے ہیں. اب ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.